السلام علیکم ناظرین جاسوس نے لمبی آہ بھری جس میں سکون بھی تھا اضطراب بھی۔ اسے 3 سال پہلے کے وہ دن یاد آ گئے جب اسے جاسوسی کے لیے اقرا بھیجا گیا تھا۔ علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کے بحروب میں وہاں ایک خفیہ اڈا بھی قائم کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3-4 پکڑے گئے اور 2 شہید ہو گئے تو وہاں کے زمین دوز کمانڈر نے مزید جاسوس مانگے تھے۔ ان میں اسے بھی بھیجا گیا تھا جو اب مصر میں ایک کمرے میں بند تھا۔ اس کا رنگ اچھا، قد بت اور زیادہ اچھا، اور چہرہ دلکش تھا۔ دماغی لحاظ سے وہ تیز اور ہوشیار تھا۔ وہ گھوڑے کی سواری کا اتنا ماہر تھا کہ فوجی نمائشوں اور میلوں میں حیران کر دینے والے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ اداکاری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سیاہ عشق کے سامنے اپنے آنسو نکال لیے تھے۔ وہ عیسائی نام سے اقرا میں داخل ہوا تھا اور اس نے وہاں کوئی اپنی دردناک کہانی سنائی تھی اور بتایا تھا کہ وہ حلب کی مسلمان فوج میں نئے سپاہیوں کو گھڑ سواری اور رسالے کی لڑائی کی ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ اس کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے سواری کی ٹریننگ دینے کے لیے رکھ لیا گیا، لیکن اس کے شاگرد فوجی نہیں تھے بلکہ لڑکیاں تھیں اور بڑے بڑے فوجی افسروں کے لڑکے۔ اسے پتہ چلا کہ ان لڑکیوں کو مسلمان علاقوں میں جاسوسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر مرد بھی اس کے حوالے کیے جانے لگے۔ یہ سب صلیبی جاسوس تھے۔ وہ ان میں گھل مل گیا تھا اور ان سے اسے بڑی قیمتی معلومات مل جاتی تھیں۔ یہ لڑکی جو اب قاہرہ کے مضافات کے ایک گاؤں میں اسے کہہ رہی تھی کہ اب نہیں نکل سکو گے، اقرا میں اس کی شاگرد تھی۔ وہ جاسوسی کا تجربہ رکھتی تھی، گھڑ سواری نہیں جانتی تھی۔ علی بن سفیان کا یہ جاسوس اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر اس ساتھ شاگردی بڑے گہرے لگاؤ کی صورت اختیار کر گئی۔ لڑکی نے یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس آدمی کی خاطر جاسوسی جیسا ذلیل پیشہ ترک کر دے گی اور اس کی بیوی بن کر باعزت زندگی گزارنے لگے گی۔ اس مسلمان جاسوس نے محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، لیکن اپنے فرض کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ایک روز اقرا میں 2 مسلمان جاسوس پکڑے گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے گروہ کے ان تمام آدمیوں کی نشاندہی کر دی جنہیں وہ جانتا تھا۔ ان میں یہ جاسوس بھی تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی لڑکی نے اس سے پوچھا، تم جاسوس تو نہیں ہو سکتے، تم مسلمان تو نہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کا جاسوسی کا محکمہ تمہارے متعلق تفتیش کر رہا ہے اور تم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور الزام کی تردید کی، مگر بے چین ہو گیا۔ رات کو وہ اپنے زمین دوز کمانڈر سے ملا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ گروہ کے بہت سے آدمیوں کی نشاندہی ہو گئی ہے اور بہتر ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ کمانڈر کے گھر سے نکلا تو اسے پتہ چل گیا کہ 2 آدمی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ تعاقب تھا۔ وہ چلتا گیا اور استبل میں گیا۔ ایک گھوڑے پر زین کسی تو دونوں آدمی آ گئے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پھرتیلا اور ہوشیار تھا، کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑی لگا دی۔ ایک آدمی اس کے گھوڑے تلے کچلا گیا۔ وہ اقرا سے نکل آیا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا، مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، تم ماہر جاسوس ہو۔ 3 سال پہلے میں نے تمہاری محبت کے دھوکے میں آ کر جاسوسی چھوڑ دینے کا عہد کیا تھا۔ لڑکی نے کہا، تم اگر مجھے بتا دیتے کہ تم مسلمان ہو اور جاسوس ہو تو بھی میں تمہیں دھوکہ نہ دیتی، شاید تمہارے ساتھ آ جاتی۔ کیا اب تمہارے دل میں میری محبت نہیں؟ جاسوس نے پوچھا، تم اب میرے ملک میں ہو، میرے ساتھ ہو، یہاں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ لڑکی نے کہا، مگر اب فرض غالب آ گیا ہے، یہ تمہارا جرم ہے۔ 3 سال گزر گئے ہیں، اب نہیں، اب تم میرے قیدی ہو۔ میں اپنے گروہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں جس آدمی کے ساتھ آئی ہوں اسے میں نے ہی بتایا ہے کہ تم جاسوس ہو۔ میں نے اسے اقرا کی ساری بات سنا دی تھی۔ اگر میں تمہیں سین میں گزرتے اتفاق سے نہ دیکھ لیتی تو ہم سب گرفتار ہو چکے ہوتے۔ تمہیں میں نے پکڑوایا ہے۔ یہ آدمی جو غیب دان اور مرشد بنا ہوا ہے مسلمان ہے یا صلیبی؟ جاسوس نے پوچھا۔ اب پوچھ کر کیا کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جاسوسی ایک عادت بن گئی ہے، جاسوس نے کہا، مرنے سے پہلے جاننا چاہتا ہوں۔ اب یہ راز باہر تو نہیں لے جا سکوں گا۔ یہ مسلمان ہے، لڑکی نے کہا، مسلمانوں کی کمزوریوں سے واقف ہے، استادوں کا استاد ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سیاہ ریش ایک آدمی کے ساتھ اندر آیا۔ لڑکی سے بولا، اگر تمہاری بات پوری ہو گئی ہے تو باہر نکل جاؤ۔
لڑکی جاسوس کو گہری نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ سیاہ ریچھ نے جاسوس سے پوچھا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا راز کس کس کو معلوم ہے؟ کیا تم نے علی بن سفیان کو بتا دیا ہے کہ میں مشکوک آدمی ہوں؟ نہیں، جاسوس نے جواب دیا، میں جاسوس ضرور ہوں، جاسوسی کے خیال سے یہاں نہیں آیا تھا۔ سیاہ ریچھ کے ہاتھ میں چمڑے کا چابک تھا۔ اس نے پوری طاقت سے جاسوس کو مارا اور کہا کہ میں سچی بات سننا چاہتا ہوں۔ دروازہ زور سے کھلا، وہی لڑکی اندر آئی۔ اس نے سیاہ ریچھ کے دونوں بازو پکڑ کر التجا کی، اسے مت مارو، سب کچھ بتا دے گا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، جاسوس نے کہا۔ سیاہ ریچھ نے چابک گھمایا تو لڑکی دوڑ کر جاسوس کے آگے ہو گئی۔ تم اسے بچانا چاہتی ہو؟ دوسرے آدمی نے گرج کر پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے روتے ہوئے کہا، یہ کچھ نہ بتائے تو تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دو، اذیت دے کر نہ مارو۔ لڑکی کو گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ پھر جاسوس پر تشدد شروع ہو گیا، اسے رات بھر سونے نہ دیا گیا، اس سے بہت کچھ پوچھا جا رہا تھا، مگر وہ بت بنا چوٹ پر چوٹ کھا رہا تھا۔ دن آدھا گزر چکا تھا۔ علی بن سفیان اس جاسوس کے انتظار میں بیزار ہوا جا رہا تھا۔ ایک روز پہلے اس نے جس آدمی کو سفید داڑھی کے بحروب میں پکڑا تھا، اسے بھی گزشتہ رات قید خانے میں ایسی اذیتیں دے کر اسے کہلوا لیا گیا تھا کہ یہ سیاہ ریچھ کون ہے اور اس کی اصلیت اور اس کا مشن کیا ہے۔ دن کے پچھلے پیر علی بن سفیان نے اس شک کی بنا پر کہ اس کا جاسوس پکڑا نہ گیا ہو، فوج کا ایک چھاپا مار جیش تیار کیا۔ اس کے مکان کے متعلق پتہ چل ہی چکا تھا کہ تخریب کار جاسوسوں کا اڈا بن گیا ہے۔ چھاپا مار اس قدر تیزی سے آئے کہ گاؤں میں کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر بندروں کی طرح مکان کی دیواریں پھلانگ گئے، دروازے توڑ دیے گئے، اندر جتنے آدمی تھے انہیں پکڑ لیا گیا۔ علی بن سفیان کے جاسوس کی اب حالت یہ تھی کہ بے ہوش پڑا تھا اور اس پر نزع کی کیفیت طاری تھی۔ ایک کمرے میں اسے چاہنے والی لڑکی فرش پر پڑی تھی، ایک خنجر اس کے دل میں اترا ہوا تھا۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی کہ میں نے خودکشی کی ہے، اور وہ مر گئی۔ سیاہ ریچھ کو اس ہجوم کے سامنے کھڑا کیا گیا جو گاؤں کے اندر اور باہر جمع تھا، اور اسے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور وہ کس مقصد کے تحت فوج اور سلطان کو بدنام کر رہا تھا۔ اس نے بتا دیا، ایک لڑکی مر چکی تھی، دوسری کو لوگوں کے سامنے کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں صلیبی ہے۔ یہ بھی سب کو بتایا گیا کہ ٹیلوں کے علاقے میں آگ کے قریب جو پانی اور کھجوریں پڑی تھیں وہ اس کے گروہ کے آدمیوں نے رکھی تھیں۔ یہ گروہ سے دور دور سفر کرتا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے تہہ خانے میں اس آدمی اور اس کے گروہ سے جو باتیں گلوائیں، ان سے پتہ چلا کہ اس نے محاذ سے بھاگے ہوئے نئے فوجیوں کو اپنے اثر میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے آدمی بھی تھے۔ یہ تمام لوگ مسجدوں میں اور ان جگہوں پر جہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے مصر کی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ قوم اور فوج کے درمیان شکوک اور نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے۔ اس سے صلیبی بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اس مہم میں مصر کی انتظامیہ کے چند ایک حاکم بھی شامل تھے اور معزول شدہ عباسی خلافت کے خفیہ پیروکار بھی۔ مختصر یہ کہ دشمن تو اس مہم میں شریک تھا ہی، خود وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے جن کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا۔ ناظرین، حمص پرسکون قصبہ تھا۔ یہ حلب کے شمال میں آج کے شام اور لبنان کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ پرسکون اس لیے تھا کہ ابھی جنگ کی لپیٹ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے مضافات سے کبھی کبھی صلیبی فوج گزرا کرتی تھی۔ اس کے قریب سے ایک چھوٹا سا دریا گزرتا تھا، اس لیے حمص فوجوں کی عام گزرگاہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس قصبے میں مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اسے مسلمانوں کی بستی کہا جاتا تھا۔ چند ایک گھرانے عیسائیوں کے بھی تھے اور چند ایک یہودیوں کے بھی۔ تجارت عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں تھی۔ یہ لوگ دور کے علاقوں میں کاروبار کے سلسلے میں جاتے رہتے تھے، اس لیے وہ باہر کی دنیا کی جو خبریں لاتے تھے انہیں سچ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبی فوج کے متعلق وہ ڈراؤنی باتیں سنایا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حمص کے مسلمانوں پر صلیبی فوج کی دہشت طاری رہے اور کم از کم اس بستی کا کوئی مسلمان اسلامی فوج میں نہ جائے۔ لیکن اس کا اثر الٹا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے ڈرنے کی بجائے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ انہیں ان تیاریوں سے کوئی حکمران روک نہیں سکتا تھا۔ یہاں صلیبیوں کی حکمرانی نہیں تھی۔ حمص کے مسلمان گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کرتے رہتے تھے۔ یہ تربیت لڑکیوں کو بھی دی جاتی تھی۔ ان کا قائد بڑی مسجد کا خطیب تھا۔
جس کا علم اور عمل جہاد پر مرکوز تھا، اس نے مسلمانوں کو بتا رکھا تھا کہ قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے اور صلیبیوں کو عرب کی سرزمین سے بے دخل کرنا ہے۔ اور یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے؟ خطیب اپنے خطبوں میں اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دہراتا تھا: صلیبی عرب پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہی قائم کرنے کی کوشش میں ہیں، اور ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ طارق بن زیاد نے بحیرہ روم کے مصر والے ساحل پر کھڑے ہو کر خدائے عز و جل سے کہا تھا: اگر تیری ذات باری مجھے ہمت و استقلال عطا فرمائے تو میں تیرا نام سمندر پار لے جاؤں۔ اور اس کے سینے سے جذبہ ایمان کا جو شعلہ اٹھا تو اس نے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ اس کی فوج کشتیوں میں یورپ کے ساحل پر اتری۔ زیاد کے بیٹے طارق نے حکم دیا: کشتیوں کو آگ لگا دو، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، مگر آج صلیبی اس عزم کے ساتھ اللہ کی سرزمین پر آئے ہیں کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پتھروں کو موم کر دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کے بنیادی اصول انسانوں کی روح میں اتر جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ حقوق العباد ایک ایسا اصول ہے جو صرف اسلام نے انسان کو دیا ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے، صرف عقیدہ نہیں۔ صلیب کے علمبردار جانتے ہیں کہ اسلام کو فروغ ملا تو کرۂ ارض پر پرچم رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سائے تلے آ جائے گا اور صلیب کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے صلیبی اپنی تمام تر جنگی قوت لے کر یہاں آ گئے ہیں۔ وہ علم و فضل کے اس سرچشمے کو بند کرنے آئے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ ان کا سودا ہوا ہے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کر کے ان کے حوالے کر دیں گے، تاکہ یہودی مسجد اقصیٰ کو جو ہمارا قبلہ اول ہے ہیکل سلیمانی بنا لیں۔ یہ یہودیوں کا ایک پرانا خواب ہے جسے وہ عملی شکل میں لانے کو بیتاب ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی بیٹیاں اور اپنی دولت صلیبیوں کے حوالے کر دی ہے۔ ان دونوں چیزوں نے ہماری صفوں میں غدار پیدا کر دیے ہیں۔ تم سب تک صلاح الدین ایوبی کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اسے اپنے دلوں پر نقش کر لو۔ یہ قبلہ اول اور ہیکل سلیمانی کی جنگ ہے۔ اگر ہم نے آج باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کیا تو ایک روز باطل ہمارے مذہب کو ختم کر دے گا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی اور تاریخ دیکھے گی کہ فلسطین پر یہودی قابض ہیں اور مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، ساری چٹانیں سونا بن جائیں اور تمہارے قدموں میں رکھ دی جائیں تو بھی یہ جہاد کا صلہ اور انعام نہیں بن سکتے۔ جہاد کا انعام روح کو ملا کرتا ہے، روح زر و جواہرات سے خوش نہیں ہوا کرتی۔ جہاد کا انعام خدا کا پاس ہے، تم اللہ کی راہ میں جان دے دو گے تو بھی زندہ رہو گے۔ یہ جسم ہی کی لعنت ہے، جس نے جسمانی لذت کو شعار بنایا اس نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا اور مرتد کہلایا۔ قرآن پاک تمہیں روحانی لذت سے سرشار کرتا ہے، اور اس طرح اس خطیب نے حمص کے مسلمانوں کو روحانی لذت سے سرشار کر رکھا تھا۔ جنگی تربیت اسی کی نگرانی اور اسی کی ہدایات کے تحت ہوتی تھی۔ وہ خود تیغ اور خنجر زنی کا ماہر تھا۔ حمص میں اس تربیت سے رونق رہتی تھی۔ قصبے میں 3 مسجدیں تھیں جہاں جہاد کی باتیں ہوتی تھیں، مگر وہاں جو صلیبی اور یہودی رہتے تھے وہ مسلمانوں کے ہمدرد بن کر حوصلہ شکن خبریں سناتے رہتے تھے۔ مسلمان اپنے خطیب اور اماموں سے ان خبروں کے متعلق پوچھتے اور بے قرار ہوتے رہتے تھے۔ خطیب نے حمص کے ایک جوان سال آدمی تبریز کو اس مقصد کے لیے دمشق بھیج رکھا تھا کہ وہاں سے صحیح صورتحال معلوم کر کے آئے۔ تبریز صحیح صورتحال معلوم کر کے حمص کو واپس جا رہا تھا۔ اسے دمشق تک جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، راستے میں اس کا کام ہو گیا تھا۔ اس نے حماس سے بہت دور صلیبی فوج دیکھی تھی جو ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھی۔ اس نے دور سے جھنڈوں سے پہچان لیا تھا کہ یہ صلیبی فوج ہے۔ پھر اسے 2 شتر سوار ملے تھے جو مسلمان تھے۔ انہوں نے بھی اسے بتایا تھا کہ یہ صلیبیوں کی فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج مسلمانوں کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھا کر رہی ہے۔ تبریز نے انہیں بتایا کہ وہ حمص سے یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ صلیبی فوج کہاں تک پہنچی ہے اور عرب کے کتنے علاقے فتح کر چکی ہے۔ وہ پہاڑیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ شتر سواروں نے اسے بتایا، یہی راستہ تمہیں ان پہاڑیوں کے اندر لے جائے گا، اپنی فوج وہیں ہے، دمشق بہت دور ہے، تم اپنی فوج کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لینا، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ رملہ میں لڑائی ہوئی تھی جس میں مسلمان نقصان اٹھا کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ پھر صلیبیوں سے حماد کے قلعے کے قریب لڑائی ہوئی تھی جس میں صلیبی نقصان اٹھا کر بھاگے۔ تم آگے چلے جاؤ،
لیکن کسی سلیبی کے قریب نہ جانا، اسے جو ہی پتہ چلا کہ تم مسلمان ہو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب وہ حماد کی پہاڑیوں سے گزر رہا تھا۔ ایک فراخ وادی تھی، آگے سے چند ایک سوار آ رہے تھے۔ تبریز راستے سے ہٹا نہیں۔ ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آیا اور اسے غصے سے کہا کہ وہ راستے سے دور ہٹ جائے، سالار اعلیٰ آ رہے ہیں۔ تبریز ذرا سا الگ ہٹ گیا، سوار اسے اور پرے ہٹا رہا تھا۔ سالار اعلیٰ اور اس کے ساتھ کے سوار تیزی سے آ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ سلطان ایوبی کا بھائی عادل تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا محافظ ایک مسافر کے ساتھ بہت غصے سے بول رہا ہے اور مسافر شاید راستے سے ہٹ نہیں رہا۔ عادل قریب آ کر رک گیا، تبریز کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور محافظ کے ساتھ کیوں جھگڑ رہا ہے۔ تبریز نے جواب دیا کہ وہ ہم سے یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کس حال میں ہے اور صلیبی فوج کو کتنی کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمس کے مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں اور وہ سلطان ایوبی کی فوج کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہمارے بچے اور بوڑھے بھی۔ علی بن سفیان کا نائب حسن بن عبداللہ جو انٹیلیجنس کا ذمہ دار تھا عادل کے ساتھ تھا، وہ تبریز کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبریز جاسوس ہو سکتا تھا، اس کی سادگی بتا رہی تھی کہ وہ جاسوس نہیں، لیکن شک لازمی تھا۔ جاسوس ظاہری طور پر اس سے زیادہ گنوار اور سادہ لگتے ہیں۔ تمہارے خطیب کا نام کیا ہے؟ حسن بن عبداللہ نے پوچھا۔ تبریز نے نام بتایا۔ اس وقت کی جو غیر مطبوعہ تحریریں موجود ہیں ان میں یہ نام صاف نہیں، اس لیے ہم اسے خطیب کہیں گے۔ حسن بن عبداللہ نے عادل سے کہا کہ وہ اپنا آدمی ہے اور اس آدمی کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام جان فشانی سے کر رہا ہے۔ تبریز کے خلاف جو شک پیدا ہو گیا تھا وہ رفع ہو گیا۔ عادل کے حکم کے مطابق اسے مہمان کی حیثیت سے خیمہ گاہ میں بھیج دیا گیا جہاں اس کی خاطر و مدارت کی گئی۔ رات حسن بن عبداللہ نے اسے اپنے خیمے میں بلایا اور خطیب کے نام یہ پیغام دیا: حالات دشوار ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے آپ کو وہاں صلیبی بتا رہے ہیں۔ لوگوں سے کہو کہ سچ اسے سمجھیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو اور جو انہیں مسجد میں بتایا جائے۔ ادھر ادھر کی باتوں اور خبروں کو سچ نہ سمجھیں۔ آپ لوگ بڑے خطرناک علاقے میں ہیں، اپنی بستی کے صلیبیوں اور یہودیوں پر نظر رکھیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ وہ آپ کی سرگرمیوں پر نظر نہ ڈال سکیں جنہیں آخر دم تک چھپائے رکھنا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے تبریز کو ایسا پیغام دیا جو ہمس کے مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھا، لیکن اسے یہ نہ بتایا کہ وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جنہیں آخر دم تک چھپائے رکھنا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ہمس کے مسلمانوں کو سلطان ایوبی کے حکم کے تحت جنگی تربیت دی جا رہی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی ضرورت پڑے وہ صلیبی فوج پر عقب سے شب خون ماریں، ظاہری طور پر ان کے وفادار رہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمس میں 3-4 تجربہ کار چھاپہ مار بھیج دیے گئے تھے جو وہاں اپنے مطلب کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ خطیب ان کا کمانڈر تھا، ان کے ساتھ ابھی باقاعدہ رابطہ نہیں رکھا گیا تھا کیونکہ ابھی ان لوگوں کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری صبح تبریز ہمس کو روانہ ہو گیا۔ وہ زمانہ قافلوں کی صورت میں چلنے کا تھا، لوگ اکیلے اکیلے بھی سفر کرتے تھے۔ ایسے اکیلے مسافروں کو جہاں چند آدمی سفر میں نظر آتے تھے وہ ان سے جا ملتے اور اس طرح قافلے بنتے اور بڑے ہوتے جاتے تھے۔ تبریز اکیلا تھا، واپس جا رہا تھا کہ اسے مختصر سا ایک قافلہ مل گیا جو ہمس کی سمت جا رہا تھا۔ اس میں ہمس کے یہودی تاجر بھی تھے، 2 عیسائی کنبے اونٹوں پر سوار تھے اور کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے۔ تبریز اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ قافلہ چلتا گیا، راستہ لمبا تھا، 2-3 راتیں قیام کرنا پڑا۔ تیسرا دن سفر کا آخری دن تھا۔ آدھی رات سے پہلے قافلے کو ہمس پہنچ جانا تھا۔ آگے ایک دریا تھا جو بہت بڑا نہیں تھا، اس کی گہرائی زیادہ سے زیادہ کمر تک رہتی تھی، لوگ اس میں سے آسانی سے گزر جایا کرتے تھے۔ سفر کے آخری روز کا سورج سر پر آیا تو افق سے سیاہ گھٹا اٹھتی نظر آئی۔ قافلہ اور تیزی سے چلنے لگا تاکہ بارش سے پہلے منزل تک پہنچ جائے یا چٹانی علاقے میں پہنچ کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لی جائے، اور اگر ممکن ہو تو طغیانی آنے سے پہلے ہی دریا پار کر لیا جائے۔ یہ ان لوگوں کی حماقت تھی۔ گھٹا کی رفتار قافلے کی نسبت زیادہ تھی اور گھٹا جانے کہاں سے برسی آ رہی تھی۔ وہ تمام علاقہ چٹانی اور پہاڑی تھا۔ قافلہ دریا کے قریب پہنچا تو گھٹا دنیا کو طری کر چکی تھی اور می ایسا موسلادھار برسنے لگا تھا کہ آنکھیں کھول کر چلنا ممکن نہ رہا۔
ایک بوڑھے عیسائی نے کہا کہ دریا چل رہا ہے، ابھی گزر سکتے ہیں، فوراً پار ہو جاؤ۔ اس بوڑھے کے ساتھ والے اونٹ پر ایک عیسائی لڑکی سوار تھی۔ قافلہ دریا کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، اس کا پانی مٹیالہ ہو گیا تھا اور اس کی روانی میں طغیانی والا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ گہرائی میں کوئی اضافہ معلوم نہیں ہوتا تھا، بارش بہت تیز تھی، گھٹا نے گہری شام کا منظر بنا رکھا تھا، سورج غروب ہونے کو ہی تھا۔ ایک آدمی نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا، چند قدم آگے جا کر اس نے چلا کر کہا، آ جاؤ پیدل چلنے والے بھی آ جاؤ، پانی گہرا نہیں۔ یہ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ شدید اور خطرناک طغیانی کا ریلا آ رہا ہے۔ اوپر کی طرف بہت میंہ برسا تھا اور وہ پہاڑی علاقہ تھا جس کی طغیانی بہت ہی تیز ہوا کرتی تھی۔ اونٹ اور گھوڑے شاید اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ یہی جانور بڑے آرام اور اطمینان سے دریا میں سے گزر جایا کرتے تھے، مگر بارش میں وہ دریا میں بھدک رہے تھے، حالانکہ پانی گہرا نہیں تھا۔ اچانک دریا بھی پھر گیا، اونچی اونچی لہریں کسی کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر آ گئیں، دریا کے کنارے ڈوب گئے، پانی گہرا ہو گیا۔ پیدل چلنے والے ڈوبنے لگے تو وہ تیرنے لگے، اونٹوں نے واویلا بپا کر دیا، قافلہ دریا میں بکھر گیا۔ دوسرا کنارہ دور تو نہیں تھا، لیکن طغیانی جو بڑھتی جا رہی تھی آگے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر قافلے والوں کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا، عیسائی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ تبریز وہیں قریب تھا، اس نے چیخ سن لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ اونٹ جس پر عیسائی لڑکی سوار تھی طغیانی کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ طغیانی نے اسے گرا دیا، اس کی پیٹھ پر بیٹھی لڑکی دریا میں جا پڑی۔ طغیانی کا یہ عالم تھا کہ کبھی لہریں اوپر کو اڑتی اور گرتی تھیں اور کبھی بھنور بن جاتی تھیں۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ اگر تبریز قریب نہ ہوتا تو لڑکی کی چیخ کوئی بھی نہ سن سکتا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑا سیدھا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن طغیانی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ تبریز نے لڑکی کو پانی میں گرتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو دریا کے رخ میں ڈال دیا، لیکن گھوڑا اتنی تیزی سے تیر نہیں سکتا تھا۔ تبریز گھوڑے سے کود گیا اور بہت تیزی سے تیرتا لڑکی تک پہنچا اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ اگر تبریز کے جسم میں طاقت اور دل میں بے خوفی نہ ہوتی تو وہ لڑکی کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر کرتا۔ طغیانی کا زور اور اس کا شور حوصلے پست کر رہا تھا۔ جس جگہ سے قافلہ دریا میں اترا تھا وہاں سے کم و بیش 2 میل دور تبریز لڑکی کو سنبھالے کنارے سے جا لگا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔